نہیں کریں گے. عورتوں کا مسجدوں میں جانا ممنوع اور ناجائز ہے. یہ عمر کا فیصلہ ہے اور شیطان کا تھا کہ فیصلے کو نہیں تم چل ہی نہیں سکتے, تم مان ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ عمر کا راستہ رحمانی ہے. جو رحمان کا ماننے والا ہوگا وہی رحمانی راستے پر چلے گا, اور جو شیطان کا ماننے والا ہوگا وہ شیطانی راستے پر چلے گا. اس لیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے قائم کریں. ایک شبہ ان کا یہ بھی ہے, اس کا بھی اطلاع ہم کر دیں. بہت سے سنی مسلمان جب مزارات پر جاتے ہیں تو عقیدت و محبت میں چوکھٹ کو چوم لیتے ہیں, روضے کی جالی کو چوم لیتے ہیں, قبر کو چوم لیتے ہیں, چادر کو چوم لیتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ قبروں پر جائے, پائتی کی طرف سے جائے, مواجہہ میں کھڑا ہو جائے, 4 ہاتھ کے فاصلے سے فاتحہ پڑھے. 4 ہاتھ کے فاصلے سے اسی لیے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ قبر تک ہاتھ ہی نہ پہنچے. جب ہاتھ نہیں پہنچے گا تو وہ کہاں سے پہنچے گا؟ اس لیے قبروں کو ہاتھ نہ لگاؤ, قبروں کو بوسہ نہ دو. اگر اس میں اختلاف ہے کہ وہ سے قبر جائز ہے کہ ناجائز ہے, مگر احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قبر کو ہاتھ نہ لگایا جائے, قبر کو بوسہ نہ دیا جائے. اس لیے کہ ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں ہے کہ اولیاء کرام کی قبر کا ہم بوسہ لے سکیں. ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو چھو سکیں. ادب کا مقام یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر فاتحہ, یہ ادب کی بات. مگر ان کا ہتھوڑا تو اتنا تگڑا رہتا ہے کہ اگر کسی نے قبر کو چھو دیا مشرک, چوکھٹ کو چھو دیا مشرک, جالی کو چوم لیا مشرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ چوکھٹ کو چومنے کا نام شرک ہے. تو بیوی کو چوم لیا تو مشرک ہی ہو گیا, اپنے بچے کو چوم لیا تو مشرک ہو گیا, اپنے شیخ کو چوم لیا تو مشرک ہی ہو گیا. شرک کس کا نام ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے. ایک سنی صحیح عقیدہ مسلمان جب کسی قبر پر حاضری دیتا ہے تو ان کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا بندہ سمجھتا ہے, معبود سمجھتا ہے. جب تک خدا سمجھ کر ان کی بارگاہ میں پیشانی نہ جھکائے اس وقت تک شرک کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ ان کا دھوکہ ہے, یہ ان کا فریب ہے, یہ ان کا مغالطہ ہے. تو ان کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ خدا کا بندہ سمجھتا ہے, اللہ کا ولی سمجھتا ہے, اللہ کا محبوب مانتا ہے. عقیدے کی صراحت کے باوجود بھی جملے کو پوجا کرنا یہ تعصب اور تنقید ہے. بتاؤ, دنیا میں کوئی مسلمان بچ ہی نہیں پائے گا, سب مشرک ہی ہو جائیں گے. کون غلاف کعبہ کو نہیں چھوتا, کون حجر اسود کو نہیں چھوتا, کون قرآن کی جزویدان کو نہیں چھوتا. نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی پیشانی کو بار بار چوما ہے بخاری میں. حضرت فاطمہ نے نبی کے دست مبارک کو بار بار چوما ہے بخاری میں. وقت عبد القیس نے نبی کے دست مبارک کو اور پائے اقدس کو بوسہ دیا. یہ مشکات شریف میں شروع ہی میں حدیث موجود ہے. تو کیا ان چیزوں کے چومنے والے کافر و مشرک ہیں؟ تو بتاؤ روئے زمین پر مسلمان کون ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا چومنا اور ہے اور پوجنا اور ہے. پوجنا وہاں بولتے ہیں جہاں کسی کو معبود اور خدا سمجھ کر پیشانی جھکائی جائے. دنیا کا کوئی مسلمان اللہ والوں کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ خدا کا محبوب بندہ سمجھتا. اگر چومنے اور پوجنے میں فرق نہ سمجھ میں آیا ہو تو آئیے میں 2 منٹ میں سمجھا دوں کتنا فرق ہے. اسلام کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھی. سن 8 ہجری ہے, فتح مکہ کا موقع ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شاہانہ صفوت و جلال اور فاتحانہ کروکر کے ساتھ داخل ہوئے. اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. یہ بت کس چیز کے بنے تھے؟ پتھر کے بنے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے بعد سب سے عظیم کارنامہ یہ انجام دیا کہ حضرت علی کے ذریعے ان تمام بتوں کو توڑا دیا اور ان کا مرہ اٹھا کر باہر پھینک دیا. یہ بت کس چیز کے بنے تھے؟ پتھر کے بنے تھے. اللہ کے نبی نے کعبہ مقدسہ کو پتھر کے بتوں سے پاک کر دیا. لیکن یہی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت پہلے اعلان نبوت سے بھی پہلے اللہ کے نبی نے اسی مقدس خانہ کعبہ میں اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک پتھر کو عزت و احترام کے ساتھ نصب کیا تھا جس کو چوما جاتا ہے, جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان دونوں پتھروں میں کیا
فرق ہے، ایک پتھر کو کعبہ سے نکال کر پھینکا جا رہا ہے، دوسرے پتھر کو اسی کعبہ میں عزت و احترام کے ساتھ نصب کیا جا رہا ہے۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے جس پتھر کو پوجا گیا اللہ کے نبی نے توڑ کر پھینک دیا، اور جس پتھر کو چوما گیا تھا عزت و احترام کے ساتھ اسی کعبہ میں نصب کر۔ اس لیے چومنے اور پوجنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر چومنے کو پوجنا کہو گے تو صحابہ بھی تمہارے فتوے کی عزت میں آ گئے۔ کیا صحابہ سے زیادہ کفر اور شرک کو کوئی سمجھنے والا اور کفر و شرک سے بچنے والا تھا؟ وہ تو کفر اور شرک کی دنیا سے نکل کر آئے تھے۔ ان کی ساری تربیت، ٹریننگ، ان کی تعلیم درسگاہ مصطفیٰ میں ہوئی۔ کیا شرک ہے، کیا بدعت؟ صحابہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ دین کی بنیاد صحابہ کرام پر قائم ہے، اور قرآن عظیم کے وحی ہونے پر اس کے اولین گواہ کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ کرام۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی کی قبر کو چوما، نبی کی قبر کو بوسا دیا۔ اٹھاؤ مستدرک للحاکم، اس حدیث کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ فرماتے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت بلال حبشی وصال کے کچھ دنوں بعد نبی کی یاد میں بے چین رہے، بے قرار رہے، سکون نہیں ملا، قرار نہیں ملا، تو مدینہ منورہ چھوڑ کر ان کے شام میں آباد ہو گئے۔ اور ایک لمبی مدت کے بعد بلال حبشی نے خواب دیکھا، اور خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا بلالو ما هذه الجفوہ الم یعنی ان تزورنی فبکاتک ان کثیرا ورکب راحلتہ۔ اے بلال حبشی، یہ کیا ظلم ہے؟ کیا میری یاد تم کو نہیں کر پاتی؟ کیا میری قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہیں آؤ گے؟ کل تک جب میں حیات ظاہری کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا تو ایک سچے عاشق اور غلام کی طرح تم میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے، اب میں قبر اطہر میں آ گیا ہوں تو تم مجھ کو چھوڑ کر ملک کے شام میں آباد ہو گئے۔ کیا میری یاد نہیں کر پاتی؟ کیا مجھ کو دیکھنے نہیں آؤ گے؟ میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آؤ گے؟ بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے، دار و مدار رو رہے ہیں، پھونک پھونک کر رو رہے ہیں۔ بلال حبشی نے یہ نہیں سوچا خواب میں آنے والا کوئی اور ہوگا، نبی نہیں ہوگے، اس لیے کہ وہ صحابی کے وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر خواب میں بھی سرکار آئے تو وہ سرکار کی ہے، سرکار کی شکل و صورت میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا، جبکہ شیطان کو بھی ایک پاور اور اختیار نہیں کہ نبی کی شکل و صورت اختیار کرے۔ بلال حبشی گھوڑا بناتے ہیں، چند روٹیاں تیار کرتے ہیں، لیکن ایسا شوق اور جنون کی وہ روٹیاں بھی رہ جاتی ہیں، کھا نہیں پاتا۔ مہینوں کی مسافت ہفتوں میں طے کیا، مدینہ منورہ آئے، ہنگامہ برپا ہو گیا، صحابہ اپنے گھروں سے نکل گئے، تابعین اعظام گھروں سے نکل گئے۔ کون آ رہا ہے؟ مؤذن مسجد نبوی آ رہے ہیں، بلال حبشی آ رہے ہیں، عاشق رسول آ رہے ہیں، جنہوں نے نبی کی زندگی میں آخری ایام تک مسجد نبوی میں اذان دی ہے، وہ بلال حبشی آ رہے ہیں۔ جنہوں نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی ہے، وہ بلال حبشی آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے آ گئے، مدینہ میں ہنگامہ ہو گیا، صحابہ کرام قبر اطہر پر حاضر ہو گئے۔ بلال حبشی گھوڑے سے نیچے اترے، بھاگتے ہوئے نبی کی قبر پر حاضری دی، نبی کی قبر کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا اور اپنا ہونٹ قبر نبی پر رکھ دیا۔ بتاؤ ہونٹ قبر پر رکھا جائے گا تو بوسہ کمانا پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ بے شک انہوں نے نبی کی قبر کو بوسہ دیا، اور رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں بوسہ دیا، تنہائی میں نہیں، صحابہ کے مجمع عام میں بوسہ دیا۔ اگر نبی کی قبر کو چومنا شرک اور بدعت ہوتا تو صحابہ ٹوک کے منع فرماتے تھے، کیونکہ صحابہ کی عادت تھی کہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے فوراً ٹوکتے اور منع فرماتے۔ لیکن بلال حبشی ہے کہ نبی کی قبر کو چوم رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، منع نہیں فرماتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی قبر کو چومنا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ بلال حبشی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس لیے روضہ اقدس کو نہیں چھوتے ہیں اور چومتے ہیں کہ ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں، ہم دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، نبی قبول فرما دیں وہی ہمارے لیے کافی۔ قریب جانے میں بے ادبی کا احتمال ہے۔
اب آپ بتائیے مسلک اعلیٰ حضرت حدیث کی سطر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور جب آپ حج کرنے جائیں گے تو یہ نجدی ملا چھوٹی چھوٹی کتابیں پمفلٹ بانٹتے ہیں کہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کرو ورنہ سفر حرام ہو جائے گا، حج برباد ہو جائے گا۔ صرف اور صرف حج کے ارادے سے یہاں نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا بلال حبشی ملک شام سے مدینہ منورہ کس لیے آ رہے؟ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے نہیں۔ نبی نے خواب میں آ کر فرمایا ہے بلال کیا میری یاد تم کو نہیں کر پاتی؟ نبی سے ملنے، نبی کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، قبر اطہر کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ حدیث چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام نہیں بلکہ بلال حبشی کی فرض۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے اچانک باطنی کشش کی بنیاد پر نکلے اور بغیر کسی سابقہ ارادے کے نکلے، کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حجت الاسلام حج کے لیے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ان کو ریلوے اسٹیشن پہنچا کر آئے اور بے چینی پڑھنے لگی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ماں سے اجازت لیں تو کیسے؟ نفلی حج کے لیے ماں سے اجازت ضروری ہے، اور ماں ہے کہ احمد رضا کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ماں سو رہی ہے، قدموں میں امام احمد رضا اپنی آنکھ رگڑ رہے ہیں، ہونٹ رگڑ رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے احمد رضا کیا بات ہے؟ کہا امی جان روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، گنبد خضرا کا دیدار کرنے جانا چاہتا ہوں، میرے دل میں بے چینی بے قراری پڑ رہی ہے، آپ اجازت عطا فرما دیں۔ تو ماں نے کہا بیٹے احمد رضا جاؤ، فی امان اللہ، اجازت مل گئی اعلیٰ حضرت۔ میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت جا نہیں رہے ہیں بلکہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، کیونکہ مولوی خلیل اندیخوی پہلے سے اسی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، جنہوں نے شریف مکہ کے دربار میں علم غیب سے متعلق 6 سوالات بھیجے تھے، اور شریف مکہ کو اس کا جواب مطلوب تھا۔ رسول پاک نے کہا کہ علم غیب مصطفیٰ پر ہونے والے حملے کا دفاع کوئی اور نہیں، وہ احمد رضا کرے جو بریلی میں رہ کر پوری زندگی ناموس رسالت کی عبادت کرتا۔ اور حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں وہ سوالات پیش کیے گئے۔ امام احمد رضا نے صرف 8.5 گھنٹے میں بخار کی شدت میں بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے الدولۃ المکیہ بالمعدد الخیریہ کے نام سے ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، شریف مکہ نے آدھی کتاب سنی اور فیصلہ سنا دیا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب اسی سفر میں جانے لگے تو کسی نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا گنبد خضرا کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مرید نے کہا حضور آپ تو حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کا نام نہیں لیتے، طواف کا نام نہیں لیتے، سعی کا نام نہیں لیتے، وقوف کا نام نہیں لیتے، رمی جماعت کا نام نہیں لیتے، آپ کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان سے وہاں جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، اور جب اس مقصد سے وہاں پہنچ جاؤں گا تو اسی کے صدقے و طفیل حج کی سعادت میں مل جائے گی۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک کا کی ہے، کعبہ کا نام تک نہیں آتا ہے ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزاد کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو مسلک عشق و محبت ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ کوئی نیا مسلک نہیں، یہ کوئی 5واں مسلک نہیں ہے، بلکہ مسلک اہل سنت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ عشق مصطفیٰ کا روشن چراغ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔
صحابہ اور تابعین کے عقائد و نظریات کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام احمد رضا نے اسی فکر کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس فکر کو امام اعظم ابو حنیفہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے انہی عقائد و نظریات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کو امام شافعی نے پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کیا ہے جس کو قرآن کھاکر امام احمد بن حنبل نے روشن کیا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کی بارگاہ میں جو ادب پیش کیا تھا اسی ادب کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام اعظم کی فکر کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ غوث و خواجہ کی قرارت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ بس میری تقریر ہو گئی، اب اس کے بعد آپ آگے کے پروگرام کو سماعت کریں گے کیونکہ کئی لوگ تقریر کرنے والے ہیں، اگر ہم ہی بولتے رہے آگے والوں کو یہ شام پڑ جائے اور ہم سے اچھی تقریر ابھی اب ہونے والی، اسی لیے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کے راہ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ خیالی طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا بھی انتظار کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافعی محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ بہت اچھا خطاب، معلوماتی خطاب، خطیب اعظم ہندوستان، استاد العلماء منابر اہل سنت، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ الشاہ مفتی شمشاد احمد نندری شمشاد احمد مصباحی صاحب قبلہ سے بہترین انداز سے خطاب سماعت کر رہے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد شاہکار ترنم بھائی اکرم رضا مجیبی، جن کا تعلق حیدرآباد کی مقدس زمین سے ہے، ان کی یہاں پر چند ہی لمحات کے بعد منبر شریف پر ہونے والی ہے اور چند ہی لمحات کے بعد حضور محدث کبیر کی آمد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ سرکار گلدان ملت آپ کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے۔ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں جو محفل پاک سے اٹھ کر کے جا رہی ہیں، انشاءاللہ امید ہے وہ ضرور واپس آئیں گے۔ جو حضرات کافی دیر سے کھڑے ہیں ان کے لیے موقع بہت اچھا ہے، بیچ سردی میں جا کر کے بیٹھیں گے تو سردی کا احساس بھی کم ہوگا۔ لہٰذا تمامی حضرات کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بغیر کسی تاخیر کے سرکاری ترنم بھائی نہیں ہوگا تحصیلی بریلوی سے گزارش کروں گا وہ میں کا تشریفات اپنے کلام سے انتمام سامنے کے قلوب کو محفوظ دلہ ہے۔ چلا رہا ہے آڈیو لائیو ہے، ویڈیو ہے، ریکارڈنگ کر رہا ہے، ویڈیو ہے، کیوں بن رہی ہو؟ ایک بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا اور